میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ ایسا گھما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب مزار کے احاطے میں دیگر صحابہ حضرت عبداللہ بن جابر انصاری اور رازدار رسول حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اہل بیت اطہار سے ایک بزرگ یعنی امام باقر کے بیٹے طاہر بن امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ اہل بیت پر قربان ہماری جان اصحاب۔ بڑے بڑے سنور کر چلے گئے، تو کتنا بڑا محروم ہے، تو کیسی غفلت کی دیوار باندھ کر آیا ہے کہ تجھ پر گویا کہ نظر پڑی اور تجھ پر فرق ہی نہ پڑا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے۔ درد و علم جب رلاتے ہیں، اولیاء یہ مدد کو آتے ہیں، ہر جگہ ان کا تو سہارا ہے۔ آہ کیا بات اولیاء کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اس وقت ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مزار پر آپ کی بارگاہ میں میری حاضری ہے۔ ان کے چہرے مبارک کی طرف میں حاضر ہوں۔ الحمدللہ دعا بھی ہوئی ہے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کے تعلق سے، ان کے مزار کے تعلق سے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی بیان فرماتے ہیں، یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کر کے نفل ادا کرے اور امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر دعا کرے، اللہ پاک سے اپنی حاجت کا، اپنے مسائل کا سوال کرے، اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس کی حاجتیں پوری فرماتا ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک بڑی کرامت یہ حاصل رہی کہ آپ جب وضو فرماتے اور آپ کے ساتھ اگر کوئی وضو کر رہا ہوتا تو چونکہ وضو کا پانی گناہ لے کر نکلتا ہے، تو آپ اس وضو کے پانی میں اس کے گناہ دیکھ لیتے تھے، آپ کو نظر آ جاتا تھا کہ اس کے کون کون سے گناہ ہیں، اور آپ نے باقاعدہ توبہ کروائی ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر، فلاں گناہ سے توبہ کر، تو لوگ توبہ بھی کرتے تھے۔ یہ آپ کو اللہ پاک کی عطا تھی۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ جو معاملہ تھا، اس سے بڑی تشویش تھی کہ مجھ پر لوگوں کے گناہ اور عیب ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ نے اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا مجھ سے یہ کشف کہتے ہیں اس کو، نظر آ جاتا تھا، یہ واپس لے لے۔ اللہ پاک نے آپ سے وہ چیز واپس لے لی۔ میرے پیارے اسلام بھائیو، اس واقعے سے یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ امام اعظم علیہ رحمہ کی طرف ایک چیز کھلتی تھی قدرتی طور پر، اور اس کی وجہ سے لوگ توبہ کرتے تھے، مگر امام اعظم کو یہ پسند نہ تھا کہ مجھ پر لوگوں کے گناہ یا عیب ظاہر ہوں، اور ہم ہیں کہ لوگوں کے گناہ عیب ٹٹولتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں، پتہ چل جائے اس کے اندر کیا گناہ ہے، کیا عیب ہے۔ اللہ پاک امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں ہماری بری عادتیں دور فرمائے اور ان کی اس مبارک مقام کا صدقہ عطا فرمائے، اور تمام دیکھنے سننے والوں کے لیے بھی دعا ہے کہ اللہ پاک امام اعظم کے صدقے میں آپ کی بھی تمام نیک و جائز حاجتوں پر رحمت کی نظر فرمائے۔ جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، بے اولادیاں ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، بچے بیمار ہیں، اور بھی کئی اور نیک و جائز مقاصد ہیں جو چھپے مطلب ہو نہیں رہے ہوتے، اللہ پاک ان سب پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے، اور امام اعظم کی برکتوں سے اللہ پاک ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ درد و علم جب الحمدللہ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر یہ آنے کا راستہ ہے، اور یہ قدم شریف ہے، اور یہ قدم شریف سے یہ چہرے کی طرف راستہ جاتا ہے، اور یہ
دیوار قبلہ ہے. تو بزرگوں نے آداب یہی لکھے ہیں کہ قدموں سے حاضر ہو اور چہرے کی طرف اس کا رخ ہو اور وہاں بیٹھ کر وہ دعا فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرے. لطف سے درد و دکھ بٹاتے ہیں اس کو سینے. مزار شریف کے ساتھ متصل خوبصورت سفید محرابوں والی مسجد کی زیارت بھی کی. یہ امام اعظم کے یہاں جو مسجد ہے، مسجد بھی بڑی عالی شان ہے اور یہ مسجد کا صحن باہر کا حصہ ہے. الحمدللہ اس مسجد میں بھی نماز ادا کرنے کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی. آئیے مسجد بھی دیکھ لیتے ہیں. ماشاءاللہ اولیاء کی ہے ان کا دشمن خدا کا ہے مقہور. اللہ پاک تمام عاشقان صحابہ اور اہل بیت کو ان مبارک مقامات کی حاضری کی سعادت عطا فرمائے. ماشاءاللہ بغض میں جسے نے سر ابھارا ہے واہ کیا بات اولیاء کی ہے واہ کیا بات اولیاء. اور اس کے بعد الحمدللہ عز وجل میں نے مکتبۃ المدینہ کے بزرگان دین سے متعلق ان رسائل کا تعارف پیش کیا کہ جن بزرگوں کا مزار عراق اور بغداد شریف میں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ، چہروں سے خوشی کا آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کیونکہ آج 11ویں شریف ہے اور اللہ پاک نے 11ویں شریف کی رات ہم سب کو سچ مچ مرشد پاک کے شہر بغداد معلیٰ میں نصیب فرمائی ہے. ہم بالکل تیار ہو چکے ہیں اور اب غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں. مگر الحمدللہ ساتھ ساتھ ایک اور اچھی کا بات یہ ہوئی کہ باب المدینہ کراچی سے ہمیں بڑے پیارے مکتبۃ المدینہ کے رسائل مل گئے ہیں. اور سبحان اللہ یہ رسائل اس لیے بھی بڑے خاص ہیں کہ یہ تقریباً ان تمام بزرگوں کے ہیں کہ جن بزرگوں کے مزارات عراق مقدس میں ہیں. اہل بیت اطہار، اچھا سبحان اللہ، فیضان شیخ ابو بکر شبلی ان کا مزار بھی یہاں ہے. فیضان امام باقر، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار کے بہت عظیم بزرگ ہیں. تو یہ رسالہ بھی ہمارے پاس بڑی تعداد میں آ گیا. پھر فیضان کرامات معروف کرخی، سبحان اللہ، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار بھی یہاں موجود ہے. اچھا سبحان اللہ، واہ کیا بات ہے غوث اعظم کی 28 کرامات غوث پاک، یہ بھی ہے. اچھا غوث پاک کا شوق علم دین، فیضان غوث اعظم. تو یہ مکتبۃ المدینہ سے بڑی تعداد میں ہم نے یہ رسائل منگوائے ہیں اور آج انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ جہاں الحمدللہ ہم نے کھانا بھی پکوا کے ہمارے قافلے والوں نے بٹوایا ہے، بالکل نیاز کرنی چاہیے، مگر یہ نیاز کا انداز بھی بڑا نرالا ہے جس کو ہم لنگر رسائل بھی کہتے ہیں، تقسیم رسائل کہتے ہیں. سبحان اللہ، کھانا بھی بانٹیے، کھلائیے لوگوں کو کھانا، نیاز بڑی اچھی بات ہے. مگر کیا ہی اچھا ہو کہ ہم علم دین بھی پھیلانے والا کام کریں. تو یہ جن کو رسالہ ملے گا انشاءاللہ وہ جب تک پڑھتے رہیں گے، اس سے کچھ سیکھ لیں گے تو یہ تقسیم کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب بھی آپ کے گھر پہ کسی قسم کی کوئی خوشی ہوتی ہے، مثال کے طور پہ شادی کی خوشی ہے، آپ 11ویں شریف کی نیاز کر رہے ہیں، 12ویں شریف کی نیاز کر رہے ہیں، میلاد کر رہے ہیں، تو جہاں بہت اچھا کھانا بناتے ہیں یا تقسیم کرتے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، مگر کچھ بجٹ اس میں رکھیے جس میں کتابیں بانٹیے، علم دین جس سے پھیلے. اور سبحان اللہ غوث اعظم کی نیاز ہو اور غوث اعظم ہی کی سیرت پر اگر رسائل تقسیم کر دیے جائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو یہاں مزارات پر حاضری تو دے رہے ہیں مگر ان کو ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کئی سارے بزرگوں کے بارے میں. سیدنا معروف کرخی کون تھے، ان کی کرامات کیا ہیں، حضرت امام باقر، امام فیضان ابو بکر شبلی، پھر غوث اعظم. اس طرح یہ بڑا شاندار کام ہوتا ہے. امیر اہل سنت اس کی ترغیب دلاتے ہیں. تو آج انشاءاللہ دربار غوث پاک جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ رسائل بھی ہم وہاں پر عاشقان اولیاء کو تقسیم کریں گے. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں مکتبۃ المدینہ کے رسائل حاصل کیجئے، اس کو تقسیم کیجئے، انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ کا کام جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ عاشقان اولیاء کا یہ خواب ہوتا ہے، ایک ڈریم ہوتا ہے کہ 11ویں شریف اور وہ بھی غوث اعظم کے دربار میں منائی جائے. تو الحمدللہ آج عرس غوث اعظم 11ویں شریف کی رات ہے اور ہم اب اپنے ہوٹل سے بارگاہ غوثیت کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. اللہ پاک آج کی رات کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، ہم سب کو آج رات کا فیضان نصیب فرمائے. انشاءاللہ نیت تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ذکر و اذکار بھی کرنا ہے اور غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر وہاں ختم قادریہ شریف پڑھنے کا بھی ارادہ ہے. نگران شورا تو ایسا آپ 11ویں تو پہلی بار آئے ہیں نا، 11ویں کی رات تو شاید زندگی میں پہلی بار آپ غوث پاک کی بارگاہ میں کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ہے، اور پہلی بار ہی ایسا ہے کہ کہتے ہیں نا سوچا بھی نہیں تھا. اللہ پاک نے کرم کر دیا اور 11ویں شریف کی رات
مجھے مل گئی ہے اللہ کی رحمت ہے. بس اللہ پاک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تربت پر کرو رحمت نازل فرما اور ان کی خاص نظر عنایت ہم پر پڑ جائے. آج 11ویں شریف ہے, اللہ پاک سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, ہماری بھی نیک و جائز تمناؤں پر رحمت کی نظر فرمائے, اور جنہوں نے ہمارے دعاؤں کے لیے کہا کہلوا یا امیدیں تمنائیں ظاہر کی ہیں, اللہ پاک سب کی نیک جائز حاجت و تمناؤں پر رحمت کی نظر فرمائے. ان کے حسن زن کے اللہ لاج رکھ لے, ان کے حسن زن کے صدقے ہم پر رحمت کی نظر پڑ جائے. اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک, ہو رہی ہے آپ کی. اس کے بعد دیران شورا جلوس کی صورت میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کے بارگاہ میں نعرے بلند کرتے ہوئے غوث پاک کے دربار میں حاضر ہوئے. دوران جلوس لنگر رسائل کا سلسلہ بھی ہوا. غوث پاک کیوں نہ پھر ہم آپ کے نعرے لگائیں غوث پاک, غوث پاک سلطان ولایت غوث پاک, ولیوں کی حکومت غوث پاک, شہباز خطابت غوث پاک, فانوس ہدایت غوث پاک, سرتاج شریعت غوث پاک. اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں غوث پاک. حاضری سے قبل دربار شریف میں مختصر محفل کا اہتمام ہوا. اس میں نگران شورا نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی خصوصیات کو بیان کیا. اہل فلسطین کے لیے خصوصی دعا بھی ہوئی, اور آخر میں مزار شریف کے سامنے صلاۃ والسلام پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی. آج غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی 11ویں شریف ہے, اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہم اس وقت غوث پاک کے دربار میں ہیں, اور اپنی نیتوں میں یہ نیت بھی شامل کرتا ہوں کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نیکی کی دعوت دیا کرتے تھے, وعظ فرمایا کرتے تھے, اور آپ کے بیان کی یہ برکت اور یہ آپ کی کرامت ہم نے پڑھی ہے کہ آپ جب بیان فرماتے تھے تو 70 ہزار لوگ آپ کے بیان میں شریک ہوتے تھے. سبحان اللہ. مائک سسٹم نہیں ہوتا تھا, جو پہلا سنتا تھا ویسی ہی آواز آخری والا سنا. سبحان اللہ. بزرگوں کی روحانیت میں ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اضافہ ہو جاتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس وقت اتنی توجہ تھی اور آج توجہ نہ ہو, اور ہم تو ہیں ان کے دربار میں, تو خاص توجہ غوث پاک کی ہمیں حاصل کرنی ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لقب محی الدین ہے. آپ نے دین کو زندہ کیا, اور آپ نے نیکی کی دعوت عام کی, برائی سے منع کیا, واعظ و نصیحت فرمائی. کیا ہی اچھا ہو یہاں سے یہ تحفہ لے کے جائیں. آپ نے کافی سیر کی, کافی مزارات پہ گئے, کافی دیکھا. آتے جاتے جس کی سوچ ہے, یہ سب سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, خیالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے, آپ کی فیلنگ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے دیکھ کر لوگوں کو. ایک فیلنگ یہ ہے کہ جتنا یہاں رہے ہیں یہ احساس مبالغہ نہ ہو تو بڑھتا جاتا ہے کہ نیکی کی دعوت کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, برائی سے منع کرنے کی ضرورت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہے. یا رب کریم یا ارحم الراحمین, تیرے گناہگار بندے, تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں حاضر ہیں, غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. یا رب کریم غوث پاک کی برکتوں سے مالا مال فرما. یا اللہ ہم ان کے مرید ہیں, ہم ان کے غلام ہیں, تیرے کرم سے مولا یہ نسبت نصیب ہوئی, ہمیں اس نسبت پر استقامت عطا فرما دے, اس نسبت پر استقامت دے مولا, اس نسبت پر استقامت دے مولا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے, اس پہ فدا ہو
بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، بگڑ قسمت سنور جائے گی ہو نظر، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم، سوئے لوح و قلم تاجدار حرم۔ اس کے بعد ایک وسیع و عریض ہال میں 11ویں شریف کے اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جہاں نگران شورا نے شان غوث اعظم پر بیان کیا۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ تو غوث پاک کی بھی کیا شان ہے؟ غوث پاک کون ہے؟ دین کو زندہ کرنے والے، یہ غوث پاک کی شان ہے۔ غوث پاک کا لقب ہے محی الدین۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ہر ایک طبقے میں نیکی کی دعوت دیتے، برائی سے منع کرتے، واعظ فرماتے تھے۔ اے بغداد کے لوگوں، اے بغداد کے لوگوں، اے بغداد کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب ہم غوث پاک کے واعظ پڑھتے ہیں، بیانات پڑھتے ہیں نا، اس میں غوث پاک نے باقاعدہ اس انداز میں بیان فرمایا، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اے بغداد کے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اے فلاں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اور انہیں نیکی کی دعوت دیتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اللہ پاک کی رحمت ہے، ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ ہمیں برائی سے بچنا بھی ہے اور برائی سے بچانا بھی ہے۔ اختتام پر نہایت عقیدت کے ساتھ درود و سلام پڑھا گیا۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، یا رسول اللہ سلام علیک، یا حبیب اللہ سلام علیک۔ میں دعوت اسلام بھی glorious in every corner of the world، اس کے بعد نگران شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ glorious in every corner of the world, for the sake of Medina we are calling upon you Allah, for the sake of Medina we are calling upon you Allah۔ کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ ہم اسی طرح بس میں بیٹھ کر جا رہے تھے، اور ہم جا رہے تھے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پہلی حاضری تھی۔ آج شب جمعہ ہے اور بغداد معلیٰ میں اس وقت 2:15 ہو رہے ہیں، اور ہم غوث پاک کی بارگاہ میں آخری حاضری کے لیے اس وقت جا رہے ہیں۔ پیدا ہوتے ہی رکھے رم 26 اکتوبر کو مغرب کے بعد شب جمعہ کا آغاز ہو گیا تھا اور شہر بغداد سے رخصت ہونے کا بھی وقت تھا، تو نگران شورا نے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں آخری حاضری کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ یہ الوداعی لمحات بہت رکت انگیز تھے۔ آیا غوث اعظم دستگیر، ہم نے اتنے دن بغداد شہر میں گزارے ہیں، یہاں اتنے تیرے ولیوں کے مزارات ہیں، غوث پاک کا یہاں دربار ہے، مگر مولا ہم پر غفلت ہی طاری رہی۔ ہم کما حق کہو اس زرزمین کا حق ادا نہ کر سکے، یہاں پر حاضریوں کا حق ادا نہ کر سکے، ہماری کوتاہیوں کو معاف کرتے۔ میرا سلام کہنا
میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، اب چلے غلام لوٹ کے، اب چلے غلام لوٹ کے، اب چلے غلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، لیجیے آخری سلام، البتہ یا غصبہ تھا پیر و مرشد حق سے دعا یہ کرنا، دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا، دوزخ حرام ہو اور جنت مقام کہنا، میرا سلام کہنا، میرا سلام کہنا۔ بغداد معلیٰ سے نجف اشرف کی طرف روانگی تھی۔ پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو۔ میں آج اس جگہ پر آیا ہوں جس جگہ کو اللہ پاک نے اپنے نبی کی ولادت کے لیے پسند کیا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ تیرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقام پر ولادت ہوئی، اس نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ہمارے انبیاء پیارے اس کے بعد حلہ ہی میں حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہو کر آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ دنیا میں جب بھی صبر کی بات کی جائے گی تو صبر ایوب کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہے ہیں۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی، آپ کا جو نام ہے وہ بشر یا شرف ہے؟ یہ دعوت اسلامی ہے، میرا چل